يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. صاحب تجدید دین احمد مختار ہے، صاحب تجدید دین احمد مختار ہے، اس لیے تو شیخ سرہندی سے ہم کو پیار ہے. تھی ادھر تیری فقیری اور جہانگیری ادھر، تھی ادھر تیری فقیری اور جہانگیری ادھر، جو جھکانا چاہتا تھا جھک گیا سو بار ہے. ہند میں اسلام زندہ تیری کوشش سے ہوا، ہند میں اسلام زندہ تیری کوشش سے ہوا. ہم ہیں ممنون کرم احسان تیرا سرکار ہے. صاحب تجدید دین احمد مختار ہے، اس لیے تو شیخ سرہندی سے ہم کو پیار ہے. حمد و ثنا اور بارگاہ مجددیت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد لائق صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، صاحب مسند صدارت اور سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ احسان عظیم ہے. آج ہم اس عظیم ہستی کی یاد میں یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے بر صغیر کے اندر وہ عظیم انقلاب پیدا کیا کہ جس وقت مختلف فکری اور نظریاتی طور پر آوارگی کی آندھیاں چلیں، آپ نے آگے بڑھ کر اسلام کے پرچم کو بلند کرتے ہوئے دین پھر لوگوں کے دلوں میں تر و تازہ فرما دیا. جن کی بارگاہ میں علامہ اقبال جیسی عظیم ہستی حاضر ہو کے کہتی ہیں، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. جن کی پوری زندگی کا انالیسس کرتے ہوئے قلندر لاہوری علامہ اقبال فرماتے ہیں، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبر تھا. میری مراد قطب ربانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی فاروقی المعروف مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات والا ستودہ صفات ہے. آپ مذہباً سنی و حنفی ہیں، مسلکاً نقشبندی ہیں، نسبتاً فاروقی ہیں اور مولداً سرہندی ہیں. آپ کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہے، آپ کا لقب بدر الدین ہے، آپ کی کنیت ابو البرکات ہے، آپ کے القابات میں سے ایک لقب قیوم زماں ہے، دوسرا مجدد الافسانی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یبعث لہذہ الامہ، بے شک اللہ اس امت میں بھیجتا رہے گا، علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها امر دینہا، ہر 100 سال کے بعد ایک ایسی ہستی کو جو دین کو کے دلوں میں پیدا فرما دے. ہر 100 سال کے بعد یہ سلسلہ جاری و ساری رہا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور آپ کے سلسلہ روحانیت کے فیوض و برکات کا 1000 سال مکمل ہوا، اللہ نے دوسرے 1000 کے لیے
حضرت شیخ احمد فاروقی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتخاب کیا۔ اس اعتبار سے آپ اپنے دامن میں بہت سی عظمتیں اور برکتیں رکھنے والے ہیں۔ یاد رکھیے یہ امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو ہمیشہ ایک ایسا گروہ ضرور دے گا جو حق پہ قائم اور دائم رہے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، رسالت اور نبوت کے سلسلے کو بند کر دیا گیا، اور سرکار کی امت میں مشائخ اعظام، اولیاء کرام، علماء کرام، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور جس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے عمل کرنے کے اعتبار سے افراد میں کمزوری اگر واقع ہو، لوگوں کی افکار پر، سوچ پر، فکر پر، نظریات پر، عقائد پر اگر کمزوری واقع ہو تو اس گرد کو ہٹانے کے لیے اللہ کسی ہستی کو مبعوث فرماتا ہے، اللہ کسی ہستی کو بھیج دیتا ہے۔ یا مبعوث کا مطلب بھیجنا ہے۔ پروردگار ان کو مقام ولایت پہ فائز کر کے وہ مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ وہ مرتبے پر فائز ہو کر اولیاء کرام اپنے دور کے جتنے بھی فکری نظریاتی معاملات ہوتے ہیں اس میں حقانیت کی تصویر امت مصطفیٰ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ گرامی حضرات، اس امر کی وضاحت امام بخاری اور امام مسلم کی کتاب میں متفق علیہ اس حدیث سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہمیشہ میری امت میں ایک ایسا گروہ قائم اور دائم رہے گا جو دین حق کی حفاظت کرتا رہے گا۔ تو پتہ چلا دین حق کی حفاظت کے لیے اس امت کے اندر ایک گروہ ضرور قائم رہے گا۔ علیہ السلام فرماتے ہیں لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم۔ کوئی شخص بھی ایسے گروہ کو نہ تکلیف پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی مخالفت کرنے والے کی مخالفت کی پرواہ کرتے ہیں، حتیٰ یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی، وہم علی ذالک، ایک حق اور سچ کا گروہ قیامت تک قائم اور دائم رہے گا۔ تو پروردگار بھیجتا ہے اپنے پیارے لوگوں کو، اولیاء کرام کو، مشائخ اعظام کو، مجددین کو، جن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی عظمتوں کو لوگوں کے دلوں میں پیدا فرماتے ہیں۔ اور انہی میں آج ہم جن کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا خوبصورت طرح امتیاز۔ حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگر آپ کا تعارف دیکھا جائے تو آپ نسباً بھی اعلیٰ ہیں اور مسلکاً بھی اعلیٰ ہیں۔ پروردگار نے حسب و نسب میں بھی اعلیٰ شرف عطا کیا اور آپ کو مسلکاً بھی اعلیٰ شرف عطا کیا۔ 14 شوال 971 ہجری میں آپ شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں سرہند شریف میں پیدا ہوئے، اور آپ کی حیات مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی آبیاری میں وقف ہوتی ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب 27 واسطوں کے بعد سرکار کے اس پیارے صحابی سے جا کے مل جاتا ہے جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا عمر تو جس راستے سے گزرے شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ محبوب خدا فرماتے ہیں لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے، ایک قول کے مطابق 29 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے مل جاتا ہے۔ گرامی حضرات، ویسے تو روحانی فیوز و برکات آپ کو اپنے گھر سے ملے۔ آپ کے والد گرامی حضرت شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سلسلہ
چشتیہ اور سہروردیہ کی بہت سی برکات کو اپنے دامن میں رکھنے والے ہیں۔ لہذا سلسلہ سہروردیہ کا فیض جو آباء و اجداد سے پہنچا، شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سلسلہ چشتیہ کا فیض پہنچا، اور سلسلہ قادریہ کا فیض حضرت شاہ کمال کیتھری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کی طرف منتقل ہوا، اور یہ سارے فیوز و برکات آپ کے والد گرامی نے اپنے فرزند ارجمند حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قلوب کی طرف منتقل فرما دی۔ آپ کے قلب اقدس کی طرف جب یہ علوم منتقل ہوئے تو پروردگار نے آپ کو یہ در امتیاز عطا کیا کہ آپ کا سلسلہ طریقت 21 واسطوں کے بعد سلسلہ نقشبندیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل جاتا ہے۔ اس لیے گرامی حضرات، سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے اور چند روز مہمان ٹھہرے، اور 1008 میں ربیع الثانی 1008 ہجری میں آپ نے شرف بیعت حاصل کیا، اور 2 ماہ کی ریاست کے بعد آپ کو پروردگار نے یہ مقام عطا کیا کہ طالبین و سالکین کے اعلیٰ ترین درجے پر آپ فائز ہو جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے آپ کی عظمتوں کو ایک عرصہ تک زمانہ آپ کی عظمتوں کا معترف رہا۔ گرامی حضرات، ابتدا سے ہی چونکہ گھر سے آپ کو ایک ماحول ملا، 17 سال کی عمر میں تمام علوم نقلیہ اور شرعیہ پڑھ چکے تھے۔ فراغت حاصل کرنے کے بعد درس و تدریس کے اعلیٰ ترین منصب پہ فائز ہوئے، اور آپ نے کتب کو لکھنا شروع کیا۔ 994 ہجری میں آپ نے اپنا پہلا رسالہ لکھا جس کا نام اثبات النبوت ہے، اور اس میں منصب نبوت کے بارے میں جتنی غلط فہمیاں پھیل چکی تھیں آپ نے ان تمام غلط فہمیوں کا رد کیا۔ گرامی حضرات، آج کے اس پرفتن دور میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسی عقیدہ ختم نبوت پر کاری ضرب لگائی جا رہی ہے، اور حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو خوبصورت رسالہ 994 ہجری میں تصنیف کیا، اور اس میں اس بات النبوت کے حوالے سے دلائل دیے، اور یہ ہماری طرف بھی ایک پیغام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمیشہ ہمیں اپنے اس عقیدے پر قائم اور دائم رہنا۔ مرور زمانہ کے ساتھ مختلف افکار، سوچیں اور مختلف نظریات لوگوں کے سامنے آتے رہتے، اور اس میں ہمارے بزرگوں کا وہ جملہ، ہمارے اسلاف کی وہ باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہے جن کا کہنا تھا کہ آپ ٹوپی نئی لے لیں، جوتا نیا لے لیں، عقیدہ پرانا ہی رکھیں، عقیدہ پرانا ہی رکھیں۔ یہ ہمارے اسلاف کا وہ خوبصورت جملہ ہے جو اپنے دلوں میں آج رکھنے کی ضرورت ہے۔ نت نئی ورائٹی کے ساتھ آنے والے نظریات سوشل میڈیا پر کثرت سے آپ کو ملیں گے، لیکن یاد رکھیے اپنے اسلاف کا دامن تھام کر انہی نظریات اور عقائد پہ قائم رہنا، یہ ہماری کامیابی کی دلیل ہے۔ مشکات المصابیح کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب فتن کا دور ہو فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، ان کا دامن تھام لینا جو دنیا سے چلے گئے، اس لیے کہ جو زندہ ہیں وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہیں۔ اس لیے انہی اسلاف کے دامن کو تھام کر چلنا اور ان کے عقائد پر قائم اور دائم رہنا، یہ ہماری کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے پھر 1002 ہجری میں 1002 ہجری میں ایک رسالہ لکھا، اور یہ آپ کی تصنیفات کو میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں، آج مختلف انداز میں مختلف ڈائریکشن سے اس ملک میں فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے امت ہمیشہ اصول پر قائم رہتی ہے، اور فروعات میں بحث کر کے ایک دوسرے سے گرفت و گریبان ہونا یہ کبھی بھی امت کا طریقہ کار رہا ہی نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں آج کی تمام بحث میں ہمارے لیے اگر کامیابی کا راستہ ہے تو صوفیہ کرام کے دامن کو تھام لینا۔
اگر آج فکر مجددیت کو ہم پریکٹیکلی اپنائیں، عملی طور پر اپنے نظریات اور عقائد کی تفقق کے لیے اور اپنے عقائد اور نظریات کی مضبوطی کے لیے اگر حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات شریف اور آپ کی لکھی ہوئی کتابوں کو اگر آج ہم سینے سے لگائیں تو موجودہ دور میں پیدا ہونے والی جتنی فکری آوارگی ہے اس کا حل شیخ مجدد کی فکر میں موجود ہے، آپ کی تحریر میں موجود ہے۔ اور یاد رکھیے دور کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے معاملات بھی آئے اور مد و جزر یہ سلسلہ چلتا ہے، معاشرے میں اپس اینڈ ڈاؤن بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ اقتدار کے نشے کے اندر بیٹھ کر بہت سی چیزوں کو رواج دے دیتے ہیں اور کچھ اپنے مذموم مقاصد کے لیے ان کے اندر انتشار ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں کا جو خوبصورت امتیاز تھا وہ نظریات، وہ عقائد جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان پر قائم رہنا یہ ہماری کامیابی کی دلیل ہے۔ تو شیخ مجدد نے 1002 ہجری میں ایک رسالہ لکھا جس کا نام تھا رد روافض۔ حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ رسالہ آج کے دور میں جتنے بھی ہم معاملات دیکھ رہے ہیں اس کے حل کے لیے کافی ہے۔ رد روافض میں آپ نے دشمنان صحابہ کی سرکوبی کی اور وہ فتنہ جو اس وقت سر اٹھا رہا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے رد روافض کو لکھا۔ اور کبھی بھی اہل سنت و جماعت کے اندر پاکیزہ ہستیوں کے بارے میں یہ سوالات پیدا ہی نہ ہوئے اور نہ ہی کبھی اس کو تختہ مشق بنایا گیا کہ ایسی پاکیزہ ہستیاں، یہ جملہ غور سے سنیے گا، ایسی پاکیزہ ہستیاں جن کے تصور سے ہی اللہ ذہنوں کو پاکیزہ کر دے، جن کی خطا پر بھی رب اجر عطا فرمائے، جن کی خطا پر بھی اللہ اجر عطا فرمائے، آج ان لوگوں کے بارے میں نت نئے سوالات لوگ اٹھانے لگے۔ ہمیں آج اپنی عبادات کی قبولیت کا یقین نہیں کہ وہ بھی قبول ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خطا پر بھی اجر عطا فرما رہا۔ اصحاب بدر کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں، جب حاطب بن ابی بلتہ کے بارے میں معاملہ ہوا فرمایا تم جو مرضی عمل کرو اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ وہ پاکیزہ ہستیاں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت کرام، جن کے تصور سے ذہنوں کو پاکیزگی ملتی ہے، جن کے دم قدم سے ہمیں اسلام کی بہاریں ملی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے اقوال و افعال ہیں وہ ہم تک منتقل ہونے کا پہلا ذریعہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت کرام کی پاکیزہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں کبھی کوئی شخص عام سطحی سا ذہن رکھنے والا بھی کوئی نیگیٹو بات نہیں سوچ سکتا۔ آج ان ہستیوں کے بارے میں طرح طرح کے سوالات اٹھائے گئے۔ گرامی حضرات، حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1002 ہجری میں رد روافض کے نام سے ایک رسالہ لکھا اور آپ نے اس دور میں جو اٹھنے والی تحریک تھی، فکری آوارگی کا کلا کما کرتے ہوئے امت مسلمہ کے جمہور کے موقف کو ہمارے سامنے واضح کیا۔ گرامی حضرات، اس مقام پر ایک بات کا اور کرنا ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان پاکیزہ ہستیوں کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، ان پاکیزہ ہستیوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کے لکھے ہوئے وہ عقائد، وہ نظریات جو ہماری زندگی کا اور ہمارے ایمان کی حفاظت کا خوبصورت ممد و معاون بنے، ان کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، امت مسلمہ میں جب بھی اختلاف پیدا ہو تو دامن ہم نے اجماع امت کا تھامنا ہے۔ کس کا جی؟ سارے بولیے، اجماع امت۔ کسی بھی وقت امت کے اندر عقائد اور نظریات پر اختلاف کا سلسلہ اگر شروع ہو جائے تو ہم نے دامن کس کا تھامنا ہے؟ اجماع امت کا۔ اگر اجماع امت سے کوئی مسئلہ ثابت نہ ہو تو پھر جمہور کا موقف اختیار کیا جائے گا۔ جمہور کے موقف کے بعد جو شاذ روایات ہیں یا فرد واحد کی تحقیق یا فرد واحد کا قول ہے وہ امت مسلمہ کے لیے حجت کی حیثیت نہیں رکھتا۔ میرے خیال سے اگر یہ جملہ سمجھ آ جائے تو آج کے تمام معاملات
اجماع امت کو تھامنا ہے۔ اور گرامی حضرات، آج ان ہستیوں کے بارے میں لوگ زبانیں کھولنے لگے جن کے بارے میں ہمارے آقا فرماتے ہیں میں نے ہر ایک بندے کے احسان کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ ہی قیامت میں عطا فرمائے۔ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جس وقت کچھ صحابہ کے مابین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کی صورت پیدا ہوئی، سرکار فرماتے ہیں میرے ابو بکر سے اختلاف کرتے ہو؟ جس وقت میں نے اعلان نبوت کے الفاظ بلند کیے اس وقت تم سب کہہ رہے تھے کذب تھا، یہی میرا ایک ساتھی تھا جو کہہ رہا تھا صدقت یا رسول اللہ۔ یہ عظمتیں آقا علیہ السلام نے ذکر فرمائی، اور جن کے بارے میں، اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں، جماعت صحابہ میں صرف ایک صحابی ہیں جن کی صحابیت اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرا نہیں، غار ثور میں ہم دو نہیں ہیں، تیسرا اللہ بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ یہ مفتی عبد القیوم ازہری صاحب کا جملہ تھا، وہ فرماتے تھے یہ فرد واحد ہے جماعت صحابہ میں، اکیلے ہیں جن کی صحابیت کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی ان کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کے قرآن کا انکار کرنے والا ہے۔ اس اعتبار سے گرامی حضرات، ہمارے اسلاف اور بزرگان دین کے جو افکار اور عقائد و نظریات ہیں، ہمیں آج اس پر مضبوطی سے قائم رہنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ہم نے اپنانا کس کو ہے جی؟ اجماع امت کو۔ فکری انتشار پھیلے تو اجماع امت کا دامن تھامنا ہوگا، اور اگر اجماع امت سے کوئی روایت ثابت نہ ہو تو جمہور کا موقف اپنایا جائے گا، اور جمہور کے موقف سے بھی اگر کوئی بات ثابت نہیں ہوتی تو پھر امت کا جہاں کثرت کی طرف ہے، چونکہ سرکار فرماتے ید اللہ علی الجماع، اللہ کی رحمت ہمیشہ جماعت پہ ہوا کرتی ہے۔ علامہ فرحاوی کی میں کتاب پڑھ رہا تھا، النبراس، شرح عقائد پر، عربی کی کتاب ہے، بڑا خوبصورت انہوں نے کلام کیا، اور اس میں وہ کلام کرتے ہوئے ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ جب بندہ فوت ہو کر جہاں دفن ہوتا ہے اسی جگہ سے مٹی اٹھا کر اس کا خمیر گوندا جاتا ہے۔ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد علامہ فرحاوی النبراس میں لکھتے ہیں ابو بکر صدیق تیری عظمت پہ قربان، جہاں سے خمیر مصطفیٰ لیا گیا وہاں سے خمیر ابو بکر صدیق۔ وہ عظیم ہستیاں، 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام، جہاں درود و سلام کے گجرے دن رات پیش کیے جا رہے ہیں، ان پیاری ہستیوں کے بارے میں آج لوگ کرٹیسائز کرنے لگے۔ اس لیے ہمیں حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے افکار کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور فکری اور نظریاتی طور پر بھی آج مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تجدیدی اور اصلاحی کوششوں کا آغاز اکبر بادشاہ کے اختتامی دور میں ہوا، جس وقت اکبر بادشاہ کی کوشش یہ تھی تمام مذاہب کو ملا کر ایک نیا دین متعارف کیا جائے، اور آج بھی کچھ لوگ اسی سوچ میں ہیں، اور سب سے زیادہ جو نقصان ہمیں پہنچایا وہ سیکولر سسٹم نے ہے اور سیکولر سوچ نے۔ سیکولر یہ کہتے ہیں کہ جیسے یورپ میں مذہب کو ایک پرائیویٹ مسئلہ بنایا گیا، وہ کہتے ہیں آپ مذہب کو چھوڑیں اور اپنی لائف انجوائے کریں اور مادی ترقی اور مادی لوازمات اور میٹیریلزم کی طرف کوشش کریں، اور معاشی ترقی کو اصل ترقی سمجھا گیا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجبور ہیں، کرسچینٹی کے پاس مذہب اور دین ہے ہی کوئی نہیں، عیسائیت کے پاس کوئی آئلی زندگی نہیں ہے، عیسائیت کے پاس کوئی انسانی زندگی کا پروگرام اور فارمولہ نہیں ہے، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی چند سالہ زندگی کو پڑھنے والے ہیں، اور اس سے پہلے کیا تھا اور بعد میں کیا ہے ان کے پاس کچھ نہیں۔ جب ان کے پاس کچھ نہیں تو وہ مجبور ہوئے، اسی وجہ سے اسلام کی تعلیمات کے اثرات دوسرے فرقوں تک پہنچے۔ جب لوتھر نے پروٹیسٹنٹ کے نام سے کرسچینٹی کے فرقے کا آغاز کیا تو اس نے اصلاحی تاریخ میں اسلام کی تعلیمات رکھی۔ آج بھی ہم یہ بات دعوے سے کہتے ہیں کہ اسلامی تہذیب اور جو ہماری سیویلائزیشن ہے اس کے اثرات کرسچینٹی کی طرف منتقل ہوئے،
اور اس کا سب سے بڑا اگر دلیل کے ساتھ میں جواب دوں تو لوتھر کی وہ جو پروٹیسٹنٹ کے نام سے تحریک تھی، اس اصلاحی تحریک کی ساری باتیں ہمارے آقا کی تعلیمات سے لی گئی۔ 1948 میں یو نے جو ہیومن رائٹس کا فارمولا پیش کیا انسانی حقوق کے نام سے، ان کی تمام شکایات میں جو اکثر ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبہ حجۃ الوداع سے لی گئی ہے۔ ہمیں اس میں فخر ہونا چاہیے کہ ہماری تعلیمات کا اثر دوسروں تک منتقل ہوا۔ اب سیکولر کہتے ہیں کہ مذہب کو پرائیویٹ مسئلہ سمجھو، ایک پرائیویٹ جوائن کریں نہ کریں، اس لیے آج بہت سے ایتھیسٹ پیدا ہوئے جو کہتے ہیں I am not believe on Allah، ہم تو کسی پہ بلیو نہیں رکھتے، اللہ پر بھی، نعوذ باللہ۔ تو یہ فکر تھی سیکولر کی۔ اب میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں ذرا توجہ چاہوں گا آپ کی۔ اب عیسائیت تو مجبور تھے کیونکہ ان کے پاس تو کوئی فارمولا ہے ہی نہیں، ان کے پاس کوئی عملی زندگی کا پروگرام ہے ہی نہیں، تو انہوں نے مذہب کو ایک پرائیویٹ مسئلہ سمجھا۔ ہم تو اس نبی کو ماننے والے ہیں، ہم اپنے اس آقا کی سیرت کو اپنانے والے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر آپ کے وصال تک ایک ایک عمل، قول، فعل، تقریر کو محفوظ کرنے والے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا تک 4000 سال کا گیپ ہے۔ 4000 سال ہمارے آقا کے آباء و اجداد میں یہیں کھڑے ہو کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کون کون تھے۔ اتنی ریسرچ ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین، ایک ایک گفتگو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، آئلی زندگی سے لے کے تمام نظام سرکار کی امت کے 6 لاکھ افراد نے مل کر جمع کیا اور احادیث کی صورت میں آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ کتنے افراد ہیں؟ 6 لاکھ افراد اسماء الرجال میں موجود ہیں۔ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین سے یہ سلسلہ ہمارے تک آیا۔ خدا کی عزت کی قسم، ابھی بات کر رہے تھے طہارت کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کا ایک ایک پرابلم کا حل بتایا ہے۔ اسلام از کمپلیٹ کوڈ آف لائف، زندگی کا ہر مسئلے کا حل جب اس میں موجود ہے تو پھر ہم عیسائیوں کی طرح ادھر ادھر نہیں پھریں گے بلکہ اپنے آقا کی سیرت کو تھام لیں گے۔ کس طرح سیکولر کہتے ہیں جی ہمیں بھی مذہب پرائیویٹ مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ بندہ چاہے تو اختیار کرے، نہیں، دین اسلام کے بغیر ہماری متاع و کامیابی ہے ہی نہیں۔ اس لیے گرامی قدرات، جب کسی بھی اقتدار پر بیٹھ کر کوئی شخص اپنی کرسی کے نشے میں دین اسلام کے حوالے سے بھی اگر نت نئی ترجیحات نکالنے کی کوشش کرے تو اس وقت مجدد پاک کی سیرت کو ہمیں آگے رکھنا ہوگا۔ یہ ارض وطن پاکستان، یہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے بنایا اور اس کو بنانے کے وقت ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی کلمہ طیبہ کی بنیاد پر یہ ملک بنا ہے۔ اس لیے گرامی قدرات، آج صوفیہ کرام کی ان تعلیمات کو پریکٹیکلی اپنا کر ہمیں اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کو آج فکری طور پر کسی نہ کسی اعتبار سے لوگ کسی نہ کسی معاملے میں انتشار کی کیفیت میں لوگ اٹھا رہے ہیں۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس وقت دیکھا ایک نئے دین کو متعارف کیا جا رہا ہے جس کو دین الہی کا نام دیا گیا، اور دین اکبری کے اندر جو 3 مین پوائنٹ تھے اکبر بادشاہ کے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اکبر بادشاہ کی جد و جہد کے 3 پوائنٹ تھے۔ اس کی پہلی کوشش یہ تھی کہ قومی حکومت کا قیام ہو، اور یہ تصور پہلے بھی دیا گیا اور قیام پاکستان کے وقت بھی دیا گیا۔ تصور کیا تھا کہ مذاہب کو چھوڑیں، عیسائی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اس سے غرض نہیں، ہمیں صرف قوم ہونے پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم ایک قوم ہے، ہندوستانی قوم، بس۔ اور ملک کے اعتبار سے، نیشن ہونے کے اعتبار سے ہمیں قومیت کا نعرہ لگانا چاہیے، مذاہب کو ایک طرف رکھ کے۔ اور یہ فکر اس وقت بھی اٹھی جس وقت حسین احمد مدنی ٹانڈوی نے علامہ اقبال کا رد کرتے ہوئے کہا تھا کہ اقبال کو کیا پتہ ہے کہ قومیں کیسے بنتی ہیں، تو پھر علامہ اقبال نے اس کے جواب میں لکھا تھا بمصطفیٰ بلسان خیش را کے دین محوس گر بخون رسیدی تمام بولا حبیب، فرمایا ہماری قومیت صرف
اس وقت علامہ اقبال نے کہا تھا ہماری قومیت، ہماری آئیڈینٹی، ہمارا تشخص دین اسلام ہے۔ اور اسی فکر کو لے کر 1929 میں جس وقت راجپال کو جہنم واصل کیا، لاہور ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کر قائد اعظم محمد علی جناح کیس لڑتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ گستاخ کی سزا موت ہے، غازی علم الدین شہید نے جو کچھ کیا وہ حق اور سچ ہے۔ اور جس وقت غازی صاحب پھانسی کے پھندے پہ چڑھ کر امر ہو گئے تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث پوری رحمت اللہ تعالی علیہ جنازے میں پکار کے کہہ رہے تھے لوگوں میں نے ابھی جنازے کی صفوں میں رسول اللہ کا دیدار۔ یہ ہمارے اسلاف اور بزرگ تھے جنہوں نے اس نظریات اور عقیدے کا تحفظ کیا۔ آئیے وہ کہاں ہے جو لبرل لوگ کہتے ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح لاہور ہائی کورٹ میں کیس لڑتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ غازی علم الدین شہید نے جو کیا وہ سچ اور حق ہے، مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنے آقا کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے گرامی قدران آج انہی نظریات اور انہی افکار کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جس وقت اکبر بادشاہ نے قومی حکومت کا قیام کرنا چاہا، اس نے کہا ہمیں قومیت میں آ جانا چاہیے، چھوڑیں اس بات کو کون کس مذہب سے ہے، تو مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی اس فکر کے مقابلے میں اسلامی حکومت کو قائم کرنے کی بنیاد رکھی۔ وہ قومی حکومت کے قیام کی کوشش کر رہا تھا، مذہب کو چھوڑ کر صرف قوم کی بنیاد پر، اور مجدد پاک نے کس کے لیے کوشش کی تھی؟ اسلامی حکومت کے قیام کی۔ یاد رکھیے اس کے بعد اکبر بادشاہ کی کوشش تھی کہ ہندوؤں سے مفاہمت کی جائے، لہذا گائے کو ذبح کرنے پہ پابندی لگا دی اور ایک عجیب مکسچر پیش کیا اور نظریہ وحدت الوجود کی غلط تعبیرات پیش کی۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو نظریہ وحدت الوجود پیش کیا تو بہت سے درباری ملا فیضی اور ابو الفضل جیسے انہوں نے غلط تعبیرات پیش کر کے اور اس نظریے کو نعوذ باللہ اس انداز میں پیش کیا کہ پروردگار کی رحمتیں اور اللہ رب العزت کی عظمتیں کائنات کی ہر چیز میں شامل ہیں۔ جب ہر چیز میں اللہ رب العزت کی قدرت پوشیدہ ہے، چاہے تو رب کی عبادت کرو، چاہے تو ان چیزوں کی عبادت کرو، نعوذ باللہ۔ اور نظریہ وحدت الوجود پیش کرتے ہوئے ہر چیز کو ایسا ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہر چیز عین ذات ہے، اور اس کے مقابلے میں حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نظریہ وحدت الشہود پیش کیا۔ فرمایا کائنات کے یہ جتنے مظاہر ہیں یہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہیں، یہ عین ذات نہیں غیر ذات ہیں، لہذا کسی بھی صورت ان کی عبادت نہ کی جائے گی، عبادت ہوگی تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہوگی۔ اسی لیے آپ کے مکتوبات شریف کو ضرور پڑھا کریں، اپنے گھروں کی زینت بنائیں آپ کے مکتوبات شریف۔ آپ نے اپنے مکتوبات شریف کے اندر بھی اس کا ذکر کیا۔ آپ کی کتاب ہے مبدأ و معاد، اس کے صفحہ نمبر 44 پہ آپ لکھتے ہیں اللہ واجب الوجود تعالی و تقدس کی خصوصیات سے ہے کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ موجود ہے اور موجود ہونے میں اپنے وجود کا قطعاً محتاج نہیں ہے۔ جن لوگوں نے باری تعالیٰ کے بارے میں نت نئے نظریات اور اشکالات پیش کیے، مجدد پاک نے ان کے نظریات کا رد کیا، اور حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مکتوبات امام ربانی دفتر سوم مکتوب نمبر 17 اس میں جو عقیدہ ذکر کیا، وہ نظریہ وہ عقیدہ آج بھی ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ جاہلیت میں مبتلا ہو کر تصوف کے نام کو بگاڑ رہے ہیں، اور میں اس کو جاہلیت کہا کرتا ہوں کیونکہ ابھی بات تصوف کی ہو رہی تھی۔ اسلاف اور بزرگان دین کا ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں لیت التصوف رسوما، تصوف رسوم کا نام نہیں، ولا علوما، اور نہ کثیر علوم کا نام ہے، ولکنہ اخلاق، تصور تو اخلاق کریمہ کو اپنانے کا نام ہے۔ آپ کا کوئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالفت میں نہ ہو، اسے تصوف کہتے ہیں۔ اخلاق کریمہ کو اپنا لینے کا نام تصوف ہوتا ہے۔ لہذا حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ کی 8 صفات ذکر کی۔ کتنی کی؟ 8۔ آپ فرماتے ہیں حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر،
کلام اور تقویم. فرمایا یہ ساری صفات حقیقیہ ہیں کیونکہ وہ قدیم ہے اور خارج میں اللہ تعالیٰ کے موجود ہیں، اور آپ نے اس مقام پر وجود باری تعالیٰ، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانی کتابیں، فرشتے، برزخ، آخرت، ایمان اور کفر اور عقل اور بالخصوص اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا. آپ کے مکتوبات شریف میں تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر ہے، اور امت مسلمہ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرائی کہ ان پاکیزہ ہستیوں کے دم قدم سے وابستہ ہو کر ہی تمہیں کامیابیاں نصیب ہوگی. تو اکبر بادشاہ نے قومی حکومت قائم کرنا چاہی تو مجدد پاک نے اسلامی حکومت کے قیام کی بنیاد رکھی. اکبر بادشاہ نے ہندوؤں سے مفاہمت رکھی اور مجدد پاک نے ہندوؤں سے عدم مفاہمت کا نعرہ لگایا اور مکتوبات شریف میں لکھا. اور تیسری کوشش یہ تھی اکبر بادشاہ کی کہ متحدہ ہندوستان قائم ہو، جس میں سارے کے سارے مذاہب اکٹھے ہو کر اپنے اپنے معاملات کو چھوڑ کر ایک دوسرے کے لیے کچھ مارجن رکھیں اور مذاہب کے اندر ایک دوسرے کے لیے مارجن رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے اعمال کو اپنانے کی کوشش کریں. آپ نے اس کے مقابلے میں اسلامی ہند کی تعمیر کا خوبصورت نعرہ بلند کیا. گرامی قدرات، اگر اس ساری بات کا انالیسس کرتے ہوئے اگر آپ اس سے پوچھیں کہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جتنی کوششیں تھی تجدیدی حوالے سے، تو اس کا خلاصہ کیا ہے، تو میں آپ کو کہوں گا کہ 3 بنیادی نکات پر آپ نے کام کیا. کتنے نکات جی؟ 3. حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی کوششوں کا پہلا اور بنیادی نقطہ شریعت و طریقت کا نفاذ تھا. آپ نے شریعت و طریقت کے نفاذ کے لیے اپنے مکتوبات شریف میں قلم کیا، اپنے خلفاء کو حکم دیا، عملی طور پر اپنانے کی ہدایت. آپ کی تجدیدی کوششوں کا دوسرا نقطہ سیاست و حکومت تھی، اور آپ نے اس وقت جب جہانگیر بادشاہ تخت پہ براجمع ہوا، آپ نے باقاعدہ طور پر اسلامی حکومت کے قیام کے حوالے سے اپنی کوششوں کو جاری و ساری رکھا. اور آپ کا تیسرا نقطہ معاشرت و معیشت ہے، اس لیے کہ جس وقت کسی معاشرے کی معیشت اور اکنامک ویلیوز مضبوط ہوتی ہیں تو پھر وہ کامیابی کی طرف بڑھ جاتا ہے. تو یہ 3 بنیادی نکات تھے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. آپ نے اپنی کوششوں کے اندر ان بنیادی طور پر 3 چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھا. گرامی قدرات، حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی عظمت پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الاخبار کے اندر آپ کے مناصب جلیلہ اور آپ کے مناقب کو تفصیل سے ذکر کرتے ہیں. اور یاد رکھیے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جتنے سلاسل سے فیض پہنچا، اس کے ساتھ بالخصوص حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرقہ مقدس حضرت شاہ سکندر قادری کیتری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے توسل سے آپ تک یہ خرقہ بھی پہنچا. اور یہ وہ فیوز و برکات تھے جو آپ کی طرف منتقل ہوئے اور پھر پورا بر صغیر اس کی رہنائیوں سے جگمگا اٹھا. حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مکتوبات کا اگر انالیسس کیا جائے تو 536 مکاتیب ہیں، جن میں سے 10 صاحبزادگان کی طرف منسوب ہے. 526 مکتوبات آپ نے اپنے ہاتھوں سے تحریر. کوشش کریں آپ ان مکتوبات شریف کا اردو ترجمہ مل جاتا ہے، آپ گھر میں لائیں، اس کو پڑھیں، اور اس کے اندر جو عقائد اور نظریات کی خوبصورت تفسیر کی گئی آپ ضرور اس کو زیر مطالعہ کریں. دفتر اول کو مولانا یار محمد جدید بدخشی تالقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1025 ہجری میں مرتب کیا. اور آپ کا جو پہلا دفتر اول ہے مقدور شریف کا، آپ نے مرسلین اعظام، اصحاب بدر اور اصحاب طالوت کی تعداد کے مطابق 313 مکتوبات پہلے دفتر میں درج فرمائے اور اس کا نام دار المعرفت رکھا ہے. حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو دوسرا دفتر ہے مکتوبات شریف کا، اس میں اسماء و حسنہ کے تعداد کے لحاظ سے 99 مکتوبات شریف کو آپ نے درج کیا. اور اس دنوں آپ گالوالیہ کے قلعہ میں تھے اور صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے 1028 ہجری میں
آپ نے نور الخلائق کے نام سے دوسرے دفتر کو مرتب کیا، اور آپ کا جو تیسرا دفتر ہے قرآن کی سورتوں کی تعداد کے لحاظ سے 114 مکتوبات شریف آپ نے لکھے، اور آپ شاہی لشکر کے ساتھ ہیں، اور معرفت الخلائق کے نام سے آپ نے تیسرے دفتر کو آپ نے ترتیب دیا۔ مکتوبات شریف کیا ہے؟ اس کے اندر عقائد اور نظریات کی پختگی کے حوالے سے آپ نے کلام کیا، اور بالخصوص آپ نے امت مسلمہ کی اس انداز میں تربیت فرمائی کہ گوالیار کے قلعے میں ہیں، بادشاہ وقت کے سارے ظلم و جبر ہیں، لیکن آپ گوالیار کے قلعے میں بیٹھ کر اس خوبصورت انداز سے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ بہت سے ہندو جیل میں آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا خوبصورت کلام جو آپ نے اعتقادی اور نظریاتی طور پر مضبوط ہونے کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا۔ مکتوبات امام ربانی دفتر اول مکتوب نمبر 69، مکتوب نمبر 69 میں آپ نے ایک جملہ لکھا جس میں امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے، اور میں سمجھتا ہوں آج کے دور کے اندر افراط و تفریط کا یہ ماحول جو پیدا ہو چکا ہے، آپ کا یہ جملہ اور آپ نے جو مکتوبات شریف میں یہ لکھا، یہ ہماری کامیابی کی راہوں کی ڈائریکشن کا تعین کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں طریق النجات متابعت اہل سنت والجماعت، آپ فرماتے ہیں آج اگر کوئی نجات چاہتا ہے تو نجات کا راستہ صرف اہل سنت و جماعت کے پاس ہے۔ طریق النجات متابعت اہل سنت والجماعت، اہل سنت و جماعت کے عقائد کی متابعت کرنا یہ نجات کا طریقہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کسرہم اللہ سبحانہ فی الاقوال والافعال وفی الاصول والفروع، آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اہل سنت و جماعت کے اقوال میں، افعال میں، اصول میں، فروع میں برکتیں عطا فرما دی۔ اس کی وجہ الحمدللہ ہم اولیاء کرام، اللہ کے محبوب لوگوں کا ادب محبت اپنے دلوں میں جگہ دینے والے ہیں، اور ادب جو ہوتا ہے وہ انسان کو اعلیٰ ترین منصبوں پہ فائز کر دیتا ہے۔ عظیم مناصب پہ فائز ہونا اس بات کے لیے لازم ہے کہ آپ اللہ کے پیارے لوگوں کا ادب کریں۔ صوفیہ فرماتے ہیں اگر ایک کتا بھی اصحاب کہف کا ادب کرتے ہوئے چوکھٹ پہ بیٹھ جائے، اللہ اسے بھی جنت میں داخل کروا دے۔ اور دین تو سراسر ادب کا نام، اور اللہ کے پیارے لوگوں کا ادب جو ان سے وابستہ ہو جائیں ان کی محبتوں کو بھی دل میں بسانا۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ، فرمایا آج اگر کوئی نجات چاہتا ہے تو وہ اہل سنت و جماعت کے دامن کو پکڑ لے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَا سِوَاهُم مِّنَ الْفِرَقِ فَهُمْ فِي مَعْرَضِ الزَّوَالِ، فرمایا اس کے علاوہ جتنے بھی نظریات ہیں وہ سارے زوال میں مبتلا ہیں۔ وَشَرْفِ الْحَلَاقِ عَلِمَهُ الْيَوْمَ أَحَدًا، فرمایا آج اگرچہ ان لوگوں کو اس کا ادراک نہیں ہے، او لم یعلم، یا وہ نہیں جانتے، اما فی الغد فیعلمہ کل عاد لا ینفع، قیامت کے دن ان کو معلوم ہوگا کہ نفع تو اللہ کے پیاروں کے وابستہ ہونے کے ساتھ ہے۔ قیامت کو پتہ چلے گا کہ کس جماعت سے رہنے سے پروردگار ان کو نفع اور فائدہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات شریف سے یہ جملہ پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے واضح کیا کہ امت مسلمہ کو جمہور کا موقف تھامتے ہوئے اہل سنت و جماعت کے نظریات پہ قائم رہنا چاہیے۔ اس لیے بزرگان دین کے جو اقوال، اور میں خاص طور پہ کہا کرتا ہوں کہ آپ بزرگان دین کی کتابیں جیسے کشف المحجوب پڑھا کریں، اسی طرح آپ مکتوبات شریف کی تلاوت کیا کریں، گھر میں بیٹھ کے پڑھا کریں، اور ان کے اندر جو اقوال ذکر ہوئے افکار و نظریات کے حوالے سے امت مسلمہ کے اس وقت بڑھتے ہوئے فکری آوارگی کے اس ماحول میں ہمارے لیے کامیابی کی راہ انہی ہستیوں کے دامن کو تھامنا۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی اپنے مکتوبات شریف کے اندر مزید وضاحت کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اور فرمایا اللہ کی صفات واجبی کی 3 اقسام ہیں، ایک صفات اضافیہ، دوسری صفات حقیقیہ، اور تیسری حقیقت محض۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا، رازق ہونا، یہ صفات اضافیہ ہے،
اور فرمایا صفات حقیقیہ وہ یہ ہے کہ اپنے اندر اضافت کا رنگ بھی رکھے، جیسے اللہ کا علم، اس کی قدرت، اس کا ارادہ، اس کی سمع، بصر اور کلام۔ فرمایا یہ صفات حقیقیاں ہیں۔ اور حقیقت محض کیا ہے؟ جیسے حیات سے متصف ہونا۔ فرمایا اس صفت میں اضافت کا کوئی امتزاج نہیں ہے۔ یہ جملے ذکر کرنے کے بعد اب میں آپ کی اس حوالے سے وضاحت کرنا چاہوں گا۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا ہے کہ کسی بزرگان دین کی بارگاہ میں جانا یا ان کی بارگاہ میں ارادت رکھنا، اور ابھی صاحب فرما رہے تھے بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہوئے حضرت ویسے کرنی رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، تو صوفیہ کرام اس مقام پہ فرماتے ہیں کہ ہم اگر اللہ کے پیارے اور محبوب لوگوں کی بارگاہ میں جا کر توسل پیش کر کے رب کی بارگاہ سے طلب کرتے ہیں تو در حقیقت ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ پروردگار ہی عطا فرمانے والا ہے، یہ اللہ کے مقبول اور پیارے بندے ہیں، اللہ ان کے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اللہ فرماتا ہے اگر یہ مجھ سے سوال کرے میں انہیں ضرور عطا فرماؤں، ضرور عطا فرماؤں۔ یہ حدیث بخاری شریف کی۔ اور بعد الوصال بھی یہ روحانی سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مکتوبات شریف کا یہ جو میں نے جملہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو صفت حقیقت محض ہے اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی صفات میں واحد و یکتا ہے۔ جنہوں نے حلول اور تجسیم کا نظریہ اس وقت بھی رکھا، آپ نے ان کے نظریے کو باطل کرتے ہوئے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی ذات میں بھی واحد ہے، اپنی صفات میں بھی واحد ہے، اپنی صفات کے تقاضوں میں بھی واحد و یکتا ہے، کوئی اس کی ذات میں، صفات میں یا صفات کے تقاضوں میں اس کے شریک نہیں ہو سکتا۔ اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اسی وجہ سے گرامی حضرات ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو ان کو نعوذ باللہ کوئی خدا نہیں سمجھ رہا، یہ تو اللہ کے مقبول بندے ہیں، ان کے توسل سے دعا کر کے رب کی بارگاہ سے رحمتوں کا حصول طلب کیا جاتا ہے۔ اسی لیے گرامی حضرات حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جس انداز میں امت مسلمہ کی تربیت فرمائی اس میں خاص طور پر یہ بات واضح کر دی کہ شریعت اور طریقت یہ کوئی دو الگ چیزوں کا نام نہیں، شریعت کو اپنا کر زندگی گزارنا ہی در حقیقت طریقت ہوتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کھانا کھاتے ہیں، جو بھی عمل کریں، آپ پانی بیٹھ کر پئیں، دیکھ کر پئیں، 3 سانس میں پئیں، یہ سارے کے سارے عادات و آداب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے، اس کو اپنی زندگی کا جز بنا لینا، اسے ہی تصوف کہا جاتا ہے۔ کہ کوئی کام بھی آپ کا شریعت کے مخالف نہ ہو اسے ہی تصوف کہا جاتا ہے۔ تصوف کوئی شریعت سے جدا چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ اس مقام پر مجھے حضرت داتا علی جویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کا وہ حوالہ حضرت شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا۔ شیخ ابو الحسن فرماتے ہیں کہ پہلے دور میں تصوف کا نام نہیں تھا لیکن حقیقت تھی، آج کچھ لوگوں نے نام رکھ لیا ہے، حقیقت ختم ہو گئی۔ تو شریعت کو اپنا کر زندگی گزارنا اسی تصوف کہا جاتا ہے، تصوف کوئی الگ چیز کا نام نہیں ہے۔ اور یہی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کا نتیجہ اور آپ کی گفتگو کا نچوڑ ہے۔ آپ نے مکتوبات شریف میں لکھا کہ انسان اپنی فکر میں، سوچ میں، ارادے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جڑتا جائے تو کامیابیاں پھر اس کی دہلیز پر کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ گرامی حضرات صوفیہ کرام کا خوبصورت امتیاز نکوئی بخلق صدق باحق، 2 نقطے، نکوئی بخلق صدق باحق۔ صوفیہ فرماتے ہیں مخلوق سے نیکی کرنا، رب سے سچ بولنا، یہی سارا تصوف ہے۔ اور اللہ سے سچ بولنا ذرا مشکل ہے، اللہ تو دل کے چھپے ہوئے بھید کو بھی جاننے والا ہے۔ نکوئی بخلق، مخلوق سے محبت کرنا۔ جب آپ مخلوق سے پیار کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو نوری ممبروں پہ جلوہ فرما کرے گا، تو لوگ تعجب سے پوچھیں گے یا اللہ یہ کس امت کے مقربین ہیں، کون ہیں؟ اللہ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو صرف میری رضا کے لیے کسی سے محبت کرنے والا، صرف میری رضا کے لیے۔
تو ہم اولیاء کرام سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں. اور جہاں تک ابھی بات ہو رہی تھی حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس حوالے سے ہمارے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو شیخ کا تصور ہے، جس پہ باقاعدہ کتابیں لکھی گئی تصور شیخ، فرمایا آپ کسی بھی مقام پر ہو. ابھی حضرت شیخ معز الدین فاؤنڈیشن کے حوالے سے، ان کے بانی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو میں اس مقام پر یہ جملہ اس لیے عرض کرتا جاؤں کہ جب آپ تصور شیخ میں بیٹھتے ہیں اور تصور شیخ کو دل میں جگا دیتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس پر ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن کی 21 آیتوں کو نازل فرمایا. کتنی آیتوں کو؟ 21 آیتیں ان کی رائے کے مطابق اتری. جیسے کہ مسئلہ چل رہا تھا، یہ جو پتھر ہے جو مکہ فتح ہوا، مقام ابراہیم، یہ کہاں لگائے گا؟ کسی نے کہا ادھر رکھ دیں، کسی نے. اب حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں پیارے آقا میری رائے ہے اس کو صحن حرم میں لگائیں، اس کو مصلی بنائیں، تاکہ جس کی بھی گردن جھکے یہیں جھکے. تو اللہ نے قرآن کی آیت اتاری، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ محبوب یہ رائے اللہ کو بھی پسند آئی، اس کو صحن حرم میں لگائیں. تو گرامی حضرات 21 آیتیں نازل ہوئی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق. کیوں؟ اس پر صوفیاء فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت محبوب کی یاد میں گم رہنے والے تھے. تو اس کمال طور پر تصور کو ذہن میں بٹھانے کی وجہ سے رب نے یہ عظمت عطا فرما دی کہ حضرت فاروق اعظم سے رائے پوچھی جاتی ہے تو جو خیال مصطفیٰ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، عمر فاروق اس کو بھانپ لیتے ہیں اور اسی کو ذکر کرتے ہیں. اللہ اسی کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل کرتا ہے. اور اسی تصور شیخ میں صوفیاء فرماتے ہیں جب یمن سے قافلہ گزرا مدینہ شریف پر، حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں میرے محبوب کے احوال تو بتاؤ. جو شب و روز سرکار کو دیکھنے والے تھے وہ محبوب خدا کے حسن کو اس انداز میں ذکر نہ کر سکے جس طرح حضرت اویس کرنی نے ذکر کیا. یہ تصور شیخ کا وہ کمال درجہ ہے جس کی وجہ سے گرامی حضرات صوفیاء کرام اور اولیاء کرام خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی وابستگی کی وجہ سے امت مسلمہ کی رہنمائی کرتے ہوئے ان کی افکار اور سوچ کی اچھی انداز میں تربیت فرماتے ہیں. حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل ہمارے لیے مشن راہ ہے. اگر ہم آج کے اس پرفتن دور میں کامیابیاں چاہتے ہیں تو گرامی حضرات اس کی یہی صورت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنائیں. آخر میں ایک بات، آج کے اس معاشرے میں صبر تحمل ختم ہوتا جا رہا ہے اور صوفیاء کرام کا جو کلام ہے باقاعدہ داتا صاحب نے فرقہ ملامتیہ کا ایک باب باندھا اور صبر اور علم کی باتیں کی. اور یاد رکھیے امت مسلمہ میں جب سے یہ ختم ہوا سوشل میڈیا پہ عجیب سا طوفان بدتمیزی برپا، جس کی بات بغیر صبر اور بغیر تحمل کے ایک دوسرے پہ کرٹیسائز کرنا، یہ ہمارے صوفیاء کرام کی خاص طور پہ مذمت فرما اور امت مسلمہ کو جو خصوصی طور پہ پیغام دیا وہ صبر کا اور تحمل کا. اس مقام پر میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم بر صغیر میں بیٹھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صبر اور ایک رحمت کی دعا سے ہم سب مسلمان ہیں. آپ دیکھیں جی وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کس مقصد کے لیے گئے؟ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. تو اہل طائف نے کیا کیا؟ پتھر مارے اتنے کہ آپ کے نالین خون سے بھر گئے. فرشتے نے عرض کیا آپ اشارہ کریں ہم پہاڑ کو ملا دیتے ہیں یہ سارے تباہ ہو جائیں گے. ہمارے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر کلمہ پڑھیں. رحمت کی دعا کی. اب اس دعا کا اثر کیا ہے؟ اس بر صغیر میں جو تاریخ کو پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں اس بر صغیر میں سب سے پہلے جس صحابی نے قدم رکھا وہ حضرت عثمان بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا تعلق طائف کے اسی قبیلے کے ساتھ، اسی قبیلے کے ساتھ. حضرت عثمان بن حکم رضی اللہ عنہ، قبیلہ بنو ثقیف، اور قبیلہ بنو ثقیف کا تعلق طائف سے ہے.
سب سے پہلے صحابی جنہوں نے قدم رکھا اور سب سے پہلے جرنیل جنہوں نے سندھ سے ملتان تک اسلام کے پرچم کو لے آیا، حضرت محمد بن قاسم کا تعلق بھی طائف کے اسی قبیلے کے ساتھ ہے۔ ایک ہمارے آقا کا صبر اور رحمت کی دعا کا یہ اثر ہے، آج کروڑوں کی تعداد میں بر صغیر میں مسلمان موجود ہیں۔ یہی وہ پیغام ہے صوفیاء کا، اور یہی وہ پیغام ہے صبر، تحمل اور برداشت اور امن اور محبت کے حوالے سے جو آج پریکٹیکلی اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الغانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی افکار اور آپ کی پوری زندگی کا انالیسس یہ ہے کہ آپ نے باطل فکر کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اکبر اور جہانگیر نے جس وقت آپ کو طاقت کے زور پر جھکانا چاہا لیکن آپ کی گردن نہ جھکی، علامہ اقبال بھی پکار اٹھے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ آپ نے حق آواز کو بلند کیا، اور یاد رکھیے اہل حق کے ساتھ رب کی مدد بھی ہے، اور آج بھی ہم اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ان کے فیض و برکات سے مستفید ہو گئے۔ رب قدوس کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ ہستیوں کے پاکیزہ ذکر کے صدقے پروردگار ہمیں بھی ایمان کی وہی لذتیں عطا فرمائے، ہم اسی طرح صوفیہ کرام کے پیغام کو لے کر انسانیت سے پیار کرتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے مارجن بھی رکھیں، اور اسلام کی خوبصورت عظمتوں کو اپنے دلوں میں بساتے ہوئے اولیاء کرام کے فیضان کو عام کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی نظر ہم سب کے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما دے۔ جتنے احباب آج ان کے اس پروگرام میں شریک ہوئے، پروردگار قبول فرماتے ہوئے ان کی نظر رحمت کا صدقہ اللہ ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرمائے، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔